बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की जो सबसे पहली खबर या बात आपसे करनी है वो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को जो मिलने वाली सज़ा है उसके बारे में तो आपको पता चल चुका है कि कितनी सज़ा दी गई, कितना जुर्माना किया गया, इस केस को कैसे चलवाया गया, वो आप सबको पता है। लेकिन इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे आपके जहन में उठने वाले उन सवालों के जवाब देने के जो अब इसके बाद आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक तरफ तो हमें बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मामलात कोई अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और शायद पाकिस्तान के अंदर से ये अंधेर नगरी ख़त्म होगी, और दूसरी तरफ अचानक से एक इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई है, वो भी 14 साल की। तो इसका मतलब ये है कि अब मामलात मज़ीद ख़राब से ख़राब होंगे और आगे कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। एक तो आपके जहन में ये सवाल होगा, इसका आपको मुकम्मल जवाब देंगे कि इस सज़ा का क्या जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो या मुज़ाकरात होने आने वाले वक्त में या आज हो रहे हैं, उस पर कोई असर हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कुछ आज अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या क्या रवैया था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कौम के नाम पैगाम क्या दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज के दिन से जो एक ओवरऑल आपके लिए आप क्या इसमें से टेक होम जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्या निकले आज के फैसले से, कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस सिमत जा रही है, इसका जवाब हम टटोलने की कोशिश इस केस में से ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो वापस जाते हैं अडयाला जेल में, जहां पर आज इस केस की समाअत हुई। सबसे पहले तो समाअत से पहले आज कुछ ऐसे जर्नलिस्ट अंदर शामिल किए गए, जो भेजे गए अंदर, जो आप सबको पता है पीटीवी पे रखे गए हैं कुछ जर्नलिस्ट जिनको मरियम नवाज़ के बहुत करीब हैं। किसी को 12 लाख, किसी को 17 लाख रुपए दे के नून लीग के जो वर्कर्स हैं उन्हें जर्नलिस्ट बनाकर पीटीवी के अंदर नौकरी दी गई है। उनको अदालत के अंदर भेजा गया, लेकिन जो असल जर्नलिस्ट थे उनको अदालत से बाहर रखा गया। कुछ जा सके अंदर असल जर्नलिस्ट भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद असल जर्नलिस्टों की जो थी उनको बाहर रखा गया। उनको अंदर ना जाने की इजाज़त दी गई और अपने टाउट्स जो थे उनको अंदर भेजा गया। मकसद आज बड़ा वाज़ेह था, एक तो सज़ा को रिपोर्ट करना, लेकिन असल मकसद ये था कि एक तो इमरान खान से कोई उल्टे सीधे सवाल पूछने और उनके मुंह से कोई ऐसे कलमात निकालने जिनको बाहर आके मीडिया के ऊपर प्ले करना, और इस सारी चीज़ में कोई ना कोई शैतानियत निकालना। मसलन एक ये जो बंदर नवा वहाँ पर अंदर शख्सियत भेजी गई थी, उनसे ये सवाल उन्होंने इमरान खान से पूछा कि आप, जिस सवाल का कोई इस वक्त ताल्लुक नहीं था इस केस के साथ, लेकिन सवाल पूछा कि आप हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं कहते, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अब आप ज़रा गौर कीजिए। और ये इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए नून लीग के टाउट सहाफ़ी जो हैं, जो असल में नून लीग के वर्कर हैं लेकिन पीटीवी में उन्हें नौकरी पर रखा हुआ है 12-12, 17-17 लाख रुपए दे के, अब वो चाहते थे कि कोई ऐसा जवाब, कोई ऐसी बात निकले इसमें से और वो बाहर जाकर इस चीज़ को ट्विस्ट करें और एक मजहबी मामला इस सारे में से निकालें, तौहीन का। और एक नया, मैंने आपको बताया ना कि चौधरी साहब के ये 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं जिसमें वो हमला करते हैं। एक तो आप करप्ट हैं, दूसरे आप इनकम्पिटेंट हैं, तीसरा आप के अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है, आप मुल्क के साथ गद्दार हैं, चौथा आप रा और फलां फलां के साथ काम कर रहे हैं, पांचवा आप मजहबी तौहीन कर रहे हैं, और छठा आपका ज़ाती करैक्टर जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप में हो सकें। तो ये वो तमाम एरियाज़ हैं जिन पर चौधरी साहब जो हैं वो अक्सर हमला करते हैं और अपने टाउट्स को इस्तेमाल करते हैं और लोगों की करैक्टर असैसिनेशन या उन्हें किसी ना किसी ट्रबल में लेके आते हैं। तो ये जब इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, क्या जाहलियत की बात कर रहे हैं आप, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहने के बगैर तो आपका मज़हब ही मुकम्मल नहीं होता, आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, तो ये आप क्यों ऐसा एक शैतानी सवाल पूछ रहे हैं? तो उस पर वो खामोश हो गए। उनको अंदाज़ा हो गया, वो जो बंदरनुमा शख्सियत भेजी थी, कि ये तो उल्टा मेरे गले ना पड़ जाए बात, तो वो खामोश है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टूपिड और बेहुदा किस्म के सवालात उनसे पूछे गए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको नज़रअंदाज किया। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी बाहर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कि बाहर कोई ना कोई ऐसा बयानिया लाया जाए। फिर दूसरा बयानिया इनको ये दिया गया कि आपने बाहर आके कहना है कि इमरान खान सख्त परेशान थे।
अब परेशानी आपने देखा, मैंने पिछला व्लॉग किया, बाकी भी दोस्तों ने किया होगा, सब दोस्तों से आपको पहले से ही पता होगा, बल्कि टाउट्स तो कई दिन पहले से बता रहे थे कि सज़ा कितनी होनी है, बल्कि 3 पेशियों से बता रहे थे। तो आप परेशान अचानक तब होते हैं जब आपको कोई चीज़ अचानक से पहली दफ़ा पता चले। तो पूरे पाकिस्तान को पता था, बल्कि हमने कल परसों किसी टाउट ने खबर दी थी कि जी 14 साल सज़ा होनी है, तो मैंने उस पर तज्जिया अपने व्लॉग में ये किया था कि ये खबर तो तब हो अगर कोई अनोखी बात हो। ये तो सबको पता है, जो 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले तो मैं आपको बता चुका था कि इस्लामाबाद में ये बातचीत हो रही है कि 14 साल सज़ा देनी, और वो एविडेंट भी था, मैक्सिमम सज़ा ही देते हैं। तो अब कहने की बात ये है कि अब ये कोई नई बात तो थी नहीं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने फ़ौरन परेशान होना, तो उनको भी पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि उनको क्या सज़ा इसमें दी जानी। तो अब इसमें इमरान खान साहब तो कह रहे थे पिछली 3 पेशियों से कि भाई सज़ा सुनाओ, सज़ा सुनाओ। इमरान खान की बहनें भी बाहर आकर बार बार कहती थीं कि सज़ा सुनाओ। आज जब सज़ा सुनाई गई तो जो वहाँ पर सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस पर मुस्कुरा के जज को कहा कि चले अच्छा हुआ आपने सज़ा सुना ली, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। जज साहब का भी एक किस्सा है, वो भी आपके सामने रखेंगे, वो अलग है, लेकिन इमरान खान ने ये कहा। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो पूरी तैयारी करके घर से गई थी कि उन्हें पता था कि सज़ा सुनानी है, और वो भी टाउट्स ने कल ही बता दिया था कि बुशरा बीबी को भी 7 साल की सज़ा होगी, और कई टाउट्स ने ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले भी एग्जैक्टली ऐसे ही बताया था। तो इन हालात में बुशरा बीबी भी मौजूद थी, और वो कितनी परेशान थी वो अब सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो उस वक्त वहाँ पर चॉकलेट खा रही थी। जब आकर जज बैठा अदालत में तो वो चॉकलेट खा रही थी, जब उसने सज़ा सुनाई तो उसके बाद भी वो अपनी चॉकलेट खा रही थी और उन्होंने जारी रखी, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों मियाँ बीवी कितने परेशान हैं। फिर आज जो इमरान खान का मैसेज आपके लिए आया, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, वो मैसेज शुरू होता है कि आपने घबराना नहीं है, मैं नहीं टूटा, आपने नहीं टूटना, ये कौम के नाम उन्होंने पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, और मुझे डील्स ऑफ़र की गई हैं जो मैंने ठुकरा दी हैं। मैं जेल के अंदर मुझे 10 साल रहना पड़े, 20 साल रहना पड़े, जितना मर्जी लंबा अरसा रहना पड़े, मैं जेल में रहूँगा, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि मैं कुर्बानी दूंगा, मैं डील नहीं करूँगा, ना मैंने की है ना मैं आइंदा करूँगा। हाँ, ऑफ़र ज़रूर हुई हैं, मैं नहीं घबराया। आपने बाहर साबित कदम रहना है, एहतजाज करना है, आवाज़ उठानी है, और इस फस्तायत को आपने किसी सूरत कबूल नहीं करनी। फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही जहाँ से आपको अंदाज़ा होता होगा कि वो कितने घबरा गए हैं। वो उन्होंने ये कहा कि हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, जिसका नाम लेते भी घबराते हैं। उन्होंने आज दोबारा उसका मैसेज दिया, जिससे आपको वाज़े पता चलता है कि घबराना तो दूर की बात, वो अपनी लाइन से बिल्कुल नहीं हटे, वहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा पूरी कौम को हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और उससे कौम को पता चलेगा कि जिस तरीके से याया खान ने मुल्क तोड़ा था, आज का डिक्टेटर जो है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे है। जो गलतियां उस वक्त की गई थी, आज का डिक्टेटर वही गलतियां आज कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो तमाम लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनसे उन्होंने कहा है कि आप हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको याया खान की उस वक्त की हुई हरकतें, करतूतें और गलतियां सब पता चलें, और फिर आपको समझ आ पाएगी कि आज क्या हो रहा है, आज का डिक्टेटर क्या वही कर रहा है या मुख्तलिफ कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने जो कत्ल गारत हुई, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ, और फिर उन्होंने इस केस के ऊपर भी कहा कि अगर सज़ा मिलनी थी तो 18 अरब में जो प्रॉपर्टी, 9 अरब की जो प्रॉपर्टी थी मैक्सिमम, वो 18 अरब रुपए में बेची गई मलिक रियाज को नवाज शरीफ के बेटे की तरफ से। तो पैसे तो 9 अरब इसमें से नवाज शरीफ को एक्स्ट्रा मिले। अगर इसमें से किसी की करप्शन थी तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, ना कि मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो ये तो हो गई जो उनका मैसेज आया अंदर से, आपको वाजे हो गया कि वो उसमें कोई घबराई हुई बात नहीं, लॉजिकल भी नहीं थी। लेकिन ये जो टाउट जर्नलिस्ट अंदर भेजे गए थे, इन्होंने बाहर आके कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर कस्में खाई कि वो बड़े घबराए थे जब उनको फैसला सुनाया गया था। अच्छा, अगली बात जज साहब की कर लेते हैं। ये जो जज साहब थे, इनके बारे में अब इतला ये आई है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एक फैसला दिया था, और फैसला ये दिया था कि ये जज होने के काबिल नहीं है। उस वक्त ये सिविल जज थे, और इन्होंने किसी शख्स का रिमांड जो है वो बग़ैर उसके पेश किए, रिमांड जब तक आप फिज़िकली किसी को पेश नहीं करते तो नहीं दिया जा सकता। ये सिविल जज थे, इन्होंने बग़ैर मुलजिम को पेश किए हुए इनके सामने रिमांड दे दिया था। ज़ाहिर है तब भी चौधरी निज़ामुद्दीन ने ही वो रिमांड लिया होगा और इन्होंने दिया होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया केस,
ہائی کورٹ میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے ان کو ہٹا دیا ان کی پوزیشن سے، ان کے تمام جو اختیارات تھے جج کے طور پر وہ واپس لے لیے، اور ان جج صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ جج ہونے کے قابل نہیں ہے، ان کے خلاف فوری طور پر اس مقدمے میں سے تو انہیں ہٹایا جاتا ہے اور یہ اس جج کے فرائض انجام نہیں دے سکتے، اور آنے والے وقت میں بھی ان کو کوئی ایسی اسائنمنٹ نہ دی جائے اور ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے۔ وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ججز تھے انہوں نے ان کو بچایا اور کسی طریقے سے ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ اس طریقے سے سنے کہ ان کو پھر کوئی نہ کوئی ریلیف دیا اور دوبارہ جج مقرر کیا۔ تو پرانی یہ پیرول مطلب پیرول تو سرکاری پہ ہیں ظاہر ہے، لیکن پرانے یہ چودھری نظام الدین کے اوپر ان کی جو نوازشات ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو اسی سے نکلتی ہے وہ آپ کو یہ بتا دیں، ایک تو آپ کو بتا دیا کہ وہاں صحافی تھے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پر بشرا بی بی نے کس طریقے سے اس کو فیس کیا، پھر ان کی بیرک جو ہے وہ وہیں پر جو اڈیالہ جیل میں ایک خواتین کا ونگ ہے اس میں اس بیرک میں انہیں شفٹ کر دیا گیا، وہیں سے عدالت سے لے کے انہیں، تو اب بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں ہی قید کاٹ رہی ہیں، 7 سال کی انہیں قید ہوئی۔ اب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، آپ دیکھیے کہ ایک فیصلہ، ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ فیصلہ غلط یا صحیح تھا، کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں یہ سپریم کورٹ کا بڑا ہی واضح اس میں سٹیٹس کلیئر کر چکی ہے سپریم کورٹ، اور وہ سٹیٹس یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، پوری کیبنٹ ہوتی ہے اور اس کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر کیبنٹ نے کچھ غلط کیا اور یہ جرم عمران خان پر ہے تو پوری کیبنٹ پر ہونا ہے قانون کی نظر سے، کیونکہ عمران خان نے کچھ غلط نہیں کیا تو ظاہر ہے پوری کیبنٹ پر بھی وہ غلطی نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن بشرا بی بی نہ کیبنٹ کا حصہ تھیں، نہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا، وہ صرف اور صرف اس وقت جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کی جو عمران خان کے ساتھ ذاتی مخالفت اور مخاصمت ہے اس کی وجہ سے اب دونوں میاں بیوی کو یہ سزائیں دی گئی ہیں، اور دوسری طرف جو پنجاب کی رانی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب میں دیکھوں گی کہ میں نے معاملات آگے کیا چلانے، وہ صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے آگے سے کیا اس میں ایک نئی بےہودگی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ آج ہی کے دن انہوں نے وہ دن نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن میں اپنا حساب کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں نے بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس پہ تفصیل سے صبح بات کریں گے۔ آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی وہاں ان کو بھی اسی جیل میں شفٹ کیا گیا ہے اب، اور جن کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، جن کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، اور صرف ان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں، اور جنرل صاحب جو ہیں ان کا اس ٹائم عمران خان صاحب سے شدید دلی نفرت ہے۔ کل امیر عباس صاحب کی سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ، ظاہر واضح اشارہ اسٹیبلشمنٹ یا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ایک آرمی چیف ہیں اور انہی کے اشاروں کے اوپر سب کچھ چلتا ہے، باقی سب کچھ ایسے ہی ہم اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نظام دین، یہ سب کچھ ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ اصل ایک ہی شخصیت ہے جس کے پاس ساری طاقت ہے، اور وہ جس کو جو کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے۔ اچھا جی، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی سوچا کہ میں اپنے آپ کے لیے مزید جو ہے وہ گہرائی کھودوں، آج کے دن خاموش رہتے تو بہتر ہوتا، لیکن وہ بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے، حالانکہ ان کا بیٹا اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اور ان کی بیگم جو ہے وہ کتنے بڑے ہی دبنگ انداز سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ عمران خان کے کزن بھی ہیں اور رشتے میں بہنوئی بھی ہیں، لیکن انہیں لگا کہ آج کے دن انہیں بھی، جہاں مریم نواز خاموش نہیں رہ سکیں، انہیں بھی خاموش نہیں رہنا۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کی سزاؤں اور مشکلات کا جنرل عاصم منیر سے کوئی تعلق نہیں، یہ ادارے کا فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دن دہاڑے مہم چلائیں گے، کیسے بچ پائیں گے؟ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزور حکمت عملی کے عمران خان کو مقبولیت ملی، عمران خان کے خلاف مقتدرہ نے ابھی اصل کھیل تو شروع ہی نہیں کیا۔ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اصل کھیل تو کھیلنا ہے، ابھی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اصل کھیل شروع نہیں کیا، اور اس سزا کے پیچھے جنرل عاصم منیر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو پورے ادارے کی سوچ ہے۔ اب ہم جس ادارے کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف از آرمی، آرمی از چیف، جدھر کو چیف دیکھتا ہے پوری آرمی ادھر کو دیکھتی ہے، لیکن ہمیں حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آرمی چیف کا تو کچھ لینا دینا نہیں، یہ تو ادارے نے سزا سنائی ہے۔ ہمیں منصور علی خان لونڈا لپاڑا جی آ کر بتاتے ہیں کہ آج میں ادارے سے مل کے آیا ہوں، جب وہ آرمی چیف سے مل کے آئے تھے مبینہ طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج ادارے سے مل کے آیا ہوں۔ تو ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ادارہ ایک ہی شخص کا نام ہے جس کا نام آرمی چیف ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب
کیوں پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کا جو کلچر ہے، جس میں بہت سخت کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے بارے میں اس طرح کے بیانات نہیں دیتے، اسپیشلی جس دن اس کو سزا ہوئی ہو، کیونکہ اس کے اندر کوئی متانت، کوئی تھوڑی سی بندے کی ایک، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ایک آپ کی جو کریکٹر کی پختگی ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب جیسے ہر بات کے اوپر میں یہ کہوں گا ہلکی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، آج انہوں نے ایک اور دی ہے. اچھا جی، اگلی بات اسی سے ریلیٹڈ جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو یہ جج صاحب تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ہٹانے کا کہہ چکی ہے. یہ بالکل جج ہونے کے قابل نہیں تھے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بیچارے کمپرومائزڈ ہوں گے کہ ان سے جو فیصلہ ہے وہ کس نے لکھ کے دیا ہوگا اور کس نے کروایا. بلکہ عمران خان نے بھی کہا کہ فیصلہ تو جج نے نہیں لکھا، کسی اور نے لکھ کے دیا ہے، اور جس نے جج کو لکھ کے دیا فیصلہ اسی نے میڈیا کو لکھ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کے سامنے یہ فیصلہ پچھلے کئی دن سے آ رہا تھا. آج بھی فیصلہ سنانے کے ایگزیکٹ 11 منٹ کے بعد سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا، اور سولنگی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ پورا اوریجنل فیصلہ جو پڑا ہوا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ اصل میں کہاں پر لکھا گیا تھا، کس جگہ پر اس فیصلے کی ڈرافٹنگ ہوئی ہوگی، اور جج کو دیا ہوگا کہ یہ فیصلہ پڑھ دو، اور اس نے پڑھ دیا. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مطلب کہ وہاں پر اپیل دائر کریں گے. اور اس کے بارے میں بھی صبح کی ویلاگ میں تفصیلی بات کریں گے کہ نئے ججز آ رہے ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پر بھی بینچ فارمیشن ایسی ہو کہ عمران خان کو وہاں سے ریلیف نہ ملے. اور اس کے بعد اوپر سپریم کورٹ میں افریدی صاحب ہیں، اور افریدی صاحب بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. جو حالات ہیں افریدی صاحب کے، وہ بھی بیچارے جس طرح سے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے اور معاملات ہیں، ان کو بھی وہاں سے بھی آپ کو کوئی توقع نہیں. تو ابھی یہ آپ کو اندھیر نگری اس طرف سے نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر بھی اپنے بینچ سے ہی کام کروایا جائے، اور اوپر سپریم کورٹ سے بھی. اچھا جی، اب یہ ساری بات تو ہو گئی. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد، اس سزا سنائے جانے کے بعد، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی 1.5 گھنٹہ تک ملاقات رہی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے جو بھی باہر چل رہا ہے مذاکرات، دوسری چیزیں، اس سے ان کو بریف کیا، اور وہاں سے پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوئے. اب جو سوال آپ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں جو تھیں وہ آج کے لحاظ سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، تو آج اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، ایک طرف یہ سب کچھ ہوا، تو یہ ذہن میں رکھیے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ٹاپ ملٹری جنرلز ہیں وہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. وہ گیمز بہت ساری کھیلیں گے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے بہت کچھ لگائیں گے. وہ کبھی مذاکرات کریں گے، کبھی کہیں گے اپوزیشن کے ساتھ مل کے اپوزیشن بنا لیں، کبھی کہیں گے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں لے آئیں، کبھی کہیں گے باہر والے انتشاری ٹولہ آئیں، کبھی کہیں گے جیسے اکثر اوقات میرے بارے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اسے پولیٹیکل کمیٹی سے نکالو، اسے کور کمیٹی سے نکالو، اس سے پارٹی لا تعلقی کرے. آپ نے پچھلے دنوں تو دیکھا ٹاؤٹ صحافیوں نے باقاعدہ پارٹی کے سینئر عہدیداروں سے ٹویٹس کر کے یا سیدھا پروگرامز میں ہی سوال پوچھ لیا کہ آپ شہباز گل سے لا تعلقی کرتے ہیں کہ نہیں. اب امپورٹنٹ یہاں شہباز گل نہیں ہے، ایک ایک کر کے ایسے تمام لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان سے لا تعلقی پارٹی کی کروانے کی کوشش ہے یا ان کو ہٹانے کی کوشش ہے. کچھ میں شاید یہ کبھی کامیاب بھی ہو جائیں، میرے جیسے بندے کو شاید یہ کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ میں اتنا کھل کے بولتا ہوں جتنا ان کو برداشت نہیں ہے، تو شاید وہ کامیاب بھی ہو جائیں. کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ 2-3 مہینے پہلے بھی بتایا، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کوئی دن آئے گا کہ یہ مجھے پولیٹیکل کمیٹی یا دوسری کسی نہ کسی جگہ سے ضرور ہٹوائیں گے، کیونکہ 24 گھنٹے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یا اسے چپ کرواؤ اور یا اس سے لا تعلقی کرو، اور اس کا ٹویٹر بھی خاموش کرواؤ، اور اس کا جو ولاگ ہے وہ بھی خاموش کرواؤ، یہ بات ہمارے خلاف نہ کرے. تو اب ایک طرف تو یہ سارا ماجرا آپ دیکھیں گے کہ یہ چلائیں گے، دوسری طرف مذاکرات کا کھیل کھیلا جائے گا، تیسری طرف عدالتوں سے سزائیں دی جائیں گی. تو کیا سب اندھیرا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں نہیں، سب اندھیرا نہیں ہے. ان کا پلہ اس سے پہلے عمران خان جیسے شخص سے نہیں پڑا، یہ پہلی دفعہ ہے، وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، وہ لڑے گا. اور اس کے بعد جو ان کی دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام ہیں ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے یا علاج ہو گیا ہے، ان کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل مسائل ہیں کہاں.
تو یہ وقتی طور پر یہ آپ یہی کہہ لیں کہ کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی وقتی طور پر چیز رکھ کے اس کو بند کر دیں، تو یہ وہی ہو رہا ہے، یہ بینڈیڈ ہو رہا ہے، یہ وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی پٹیاں لگا کے یہ سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کہیں پر سزا سنوا لی، کہیں پر مذاکرات ناکام کروا لیے، کسی کو پارٹی سے لا تعلق کروا دیا، کسی سے پارٹی کو، کسی کو نکلوا دیا، کسی کو رکھوا دیا، کسی کو ہیرو بنوا دیا، کسی کو زیرو بنوا دیا. تو یہ سارے کام یہ کرتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اصل میں یہ اندر سے ہل چکے ہیں. اصل میں جو پریشر ہے، بیرونی پریشر اور عوام کا پریشر، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو آج سب کچھ اندھیرا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ میری یہ بات یاد رکھیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بہت کچھ لمبا عرصہ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ اب کہیں گے کہ گل صاحب یہ آپ نے کیا بات کر دی، ابھی تو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، ابھی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ 14 سال کی سزا تو کسی عدالت نے 5 منٹ بھی، ٹوٹل 5 منٹ، آپ کو لگ رہا ہوگا میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ 5 منٹ کی سماعت ہے کسی بھی عدالت کی، ٹوٹل 5 منٹ کی. آ کے کھڑے ہونے ہیں، انہوں نے نوٹس دینے ہیں، اور اگر جج کا دل ہوا تو نوٹس دینے سے پہلے ہی سزا فی الحال معطل، اس کے بعد نوٹس دیں گے تو سنیں گے، اور سن کے اسے 1 نہیں 2 نہیں 4 پیشیوں کے اندر کہیں گے کہ جی یہ سزا نہیں بنتی تھی اور اس سزا کو ہم معطل کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ دیکھیں، یا اس پورے جو ٹرائل ہے اس کے اندر یہ غلط ہوا تھا، اس کو واپس جا کے دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ آج بھی جج نے لکھا ہے کہ جو پروسیکیوشن کا کیس تھا اس میں بہت سارے تضادات تھے. جی ہاں، یہ آج جج صاحب لکھ رہے ہیں آج کے فیصلے میں کہ پروسیکیوشن کے فیصلے میں تضادات تھے، لیکن پھر بھی کیس ہے، میں سزا دے رہا ہوں. اور آج ہی کے دن جسٹس باقر نجفی نے، جو لاہور ہائی کورٹ ہے، وہاں پر ایک مجرم کو یا ملزم کو اس لیے بری کر دیا کہ ایف آئی آر 7 دن لیٹ کٹی تھی، اس کا فائدہ شک کا اسے دیا. اسی طرح جسٹس شہزاد ملک نے اوپر سپریم کورٹ میں جو فیصلہ تحریر کیا، 23 سال جس شخص نے قید کاٹی سزائے جو قتل کے جرم میں، اس میں اس کو سزا تھی اور 23 سال سے جیل میں تھا، اسے بری کیا اور کہا کہ شک کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، اور پروسیکیوشن اپنا کیس جو ہے وہ بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پریزنٹ نہیں کر سکی. یہاں پر جج مان رہا ہے، لکھ کے مان رہا ہے کہ پروسیکیوشن کے کیس میں جھول تھی، لیکن پھر بھی میں نے میکسیمم سزا دی ہے 14 سال. تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب جنرل صاحب کی پولیٹیکل منورنگ ہے، سیاسی کہہ لیں آپ، عدالتی کہہ لیں، آپریشنل کہہ لیں. یہ اس ٹائم عمران خان ان کی ذاتی قید میں ہے. پریشر آپ نے بنائے رکھنا ہے، جد و جہد آپ نے کرتے رہنا ہے. یہ جو جج، عدالت، 14 سال، توشہ خانہ، یہ سب بہانے ہیں. اصل میں عمران خان صاحب واضح طور پر سیدھا جنرل صاحب کی قید میں ہیں، اور عوام نے اپنا اگر پریشر بنائے رکھنا ہے تو یہ آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑنا ہے. تو آپ کا اب آپ دوبارہ سوچیں کہ آج کے دن عمران خان نے آپ کو پیغام کیا دیا ہے، اور جو عمران خان نے پیغام دیا اس کا پہلا جملہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ ہے آپ کی جیت، عمران خان کی جیت، اور دوسری طرف جنرل صاحب کی جیت. اگر آپ گھبرا گئے، اگر آپ مایوس ہو گئے، اگر آپ نے سوچا کہ آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سب ختم، اتنی لمبی سزا، تو وہ جیت گئے جو وہ کرنا چاہتے تھے. جب آپ گھبرا جائیں گے تو آپ ہمت چھوڑیں گے، آپ ہمت چھوڑیں گے تو آپ اس سارے ایشو کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہوگا، آپ کا جو ایک کمٹمنٹ ہوگی، آپ کا جو ولولہ ہوگا، وہ کم ہوگا. اور یہی وہ چاہتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی آپ کو کہتے ہیں آپ کے شناختی کارڈ بلاک کر دینے، پاسپورٹ بلاک کر دینے، آپ کو پکڑ لینا ہے، اب ہم نے کیسز چلا دینے، اب ہم نے ایف آئی اے کو دے دیا، اب آپ نے دیکھا ہوا کچھ نہیں، دھمکیاں ہوتی ہیں لگاتار آپ کو دی جاتی ہیں، لگاتار کیسز، جو وہاں قابو آ جاتا ہے اس کو پکڑ کے پھینٹا لگاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اصل خوف کریٹ کرنا آپ کے اوپر، ایک خوف کی فضا. اسی لیے ٹاؤٹس جو تھے ان سے یہ دلوائی جا رہی تھی خبر کہ 14 سال 7 سال، 14 سال 7 سال. آج بھی سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر یہی خبر دلوائی گئی ہے. مقصد کیا ہے؟ خوف پیدا کرنا، تاکہ آپ امید چھوڑ دیں، تاکہ آپ مایوس ہو جائیں، تاکہ آپ سوچیں کہ یہ اب ایسے ہی ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بادشاہ کی حکمرانی تسلیم کر لیں گے. یہی بادشاہ کی، یہی ڈکٹیٹر کی اصل طاقت ہوتی ہے کہ وہ خوف کے ساتھ آپ کو ڈرا لیتا ہے اور سرنگوں کر لیتا ہے. عمران خان نہیں ہو رہا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جیل میں رہوں گا لیکن میں ڈٹا رہوں گا. تو جب عمران خان جو جیل کے اندر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے تو مجھے آپ کو پھر کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ تو اس لیے ایک جو ٹیک اوے آپ نے اس میں سے لے کے جانا آج کے ویلاگ میں، وہ یہ ہے کہ بھلے آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے لیکن ٹرسٹ می، یہ اندھیرا نہیں ہے. آپ کو یہ سب کچھ چینج ہوتے نظر آئے گا، بہت جلد آئے گا. آپ نے صرف اپنی امید باندھ کے رکھنی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.